بہت عرصہ پہلے سبز پہاڑیوں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی جس کا نام لومینارا تھا۔ یہاں محلوں کی دیواریں سنہری روشنی میں نہاتی تھیں اور رات کو ستارے یوں لگتے جیسے زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی سلطنت میں ایک نیک دل نوجوان حکمران رہتا تھا، شہزادہ اریون۔ شہزادہ اریون کو لوگ اس کے تاج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی مہربانی کی وجہ سے چاہتے تھے۔ وہ ہر صبح گاؤں کا چکر لگاتا، کسانوں کی مدد کرتا، بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا اور بزرگوں کی باتیں غور سے سنتا۔ مگر اس کے دل میں ایک خاموش سی کمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں ابھی کچھ ادھورا ہے۔ ایک بہار کے دن جب محل کے باغات پھولوں سے بھر گئے، دو شاہی مہمان لومینارا پہنچے۔ پہلی تھیں شہزادی الارا جو سورج کی وادی سے آئی تھی۔ ان کی آنکھیں نیلے آسمان جیسی روشن تھیں اور ان کی مسکراہٹ ہر دل کو گرمجوشی سے بھر دیتی تھی۔ وہ بہادر، پر اعتماد اور قیادت کی صلاحیت رکھنے والی تھیں۔ دوسری تھیں شہزادی نوریل جو مون سٹون جزائر سے تشریف لائیں۔ وہ چاندی جیسے نرم لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کی خوبصورتی پرسکون اور گہری تھی۔ وہ کم بولتی تھیں مگر جب بولتی تو ان کے الفاظ دل کو چھو لیتے۔ شہزادہ اریون نے دونوں کا شاندار استقبال کیا۔ محل میں چراغاں ہوا، موسیقی گونجی اور خوشی کی لہریں دوڑ دیں۔ مگر قسمت نے ابھی اپنا راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ چند ہی دنوں بعد سلطنت کے محافظ جنگل وسپرنگ فارسٹ پر اندھیرا چھانے لگا۔ درختوں کی روشنی مدھم ہو گئی، پرندے خاموش ہو گئے اور ندیاں سست پڑ گئیں۔ شاہی داناؤں نے بتایا کہ جنگل کو بچانے کے لیے ہمت، قربانی اور خلوص سے بھرا سفر ضروری ہے۔ شہزادہ اریون فوراً تیار ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں شہزادیاں بھی اس کے ساتھ چل پڑیں۔ تینوں نے دھندلی وادیوں، شیشے جیسے پلوں اور ہواؤں سے بھری گھاٹیوں کا سفر کیا۔ خطرے کے وقت شہزادی الارا ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی اور تھکن کے لمحوں میں شہزادی نوریل اپنی نرم آواز سے سب کو حوصلہ دیتی۔ آخرکار وہ جنگل کے دل تک پہنچے جہاں روشنی کا درخت مرجھا رہا تھا۔ شہزادی الارا نے اپنا قیمتی زیور پیش کیا۔ درخت ہلکا سا چمکا۔ شہزادی نوریل نے درخت کو چھوا اور اپنی سریلی آواز قربان کر دی۔ روشنی اور تیز ہو گئی۔ پھر شہزادہ اریون نے آنکھیں بند کی اور اپنے مستقبل کی یقینی راہیں قربان کر دی۔ اسی لمحے جنگل روشنی سے بھر گیا۔ پتے جگمگانے لگے، دریا بہنے لگے اور ستارے دوبارہ مسکرانے لگے۔ لومینارا بچ گیا۔ واپسی پر پورے شہر میں جشن منایا گیا، مگر شہزادہ اریون جانتا تھا کہ اسے دل کا فیصلہ کرنا ہے۔ شہزادی الارا طاقت اور مہم جوئی کی پیشکش کر رہی تھی، جبکہ شہزادی نوریل خاموش محبت اور گہری سمجھ بوجھ۔ ایک لمبی رات کے بعد شہزادہ اریون نے اپنے دل کی سنی۔ اس نے شہزادی الارا کو عزت کے ساتھ ہمیشہ کی دوست مانا اور شہزادی نوریل کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں دونوں کی شادی روشن آسمان تلے ہوئی، جبکہ شہزادی الارا اپنی سلطنت واپس جا کر دانشمندی سے حکومت کرنے لگی۔ اور اس طرح لومینارا ترقی کرتا رہا، کیونکہ وہاں محبت، ہمت اور مہربانی نے مل کر تقدیر لکھی تھی۔ آج بھی ستارے یہ کہانی سناتے ہیں، ایک شہزادے کی، دو حسین شہزادیوں کی اور روشنی میں لکھی ہوئی ایک قسمت کی۔